بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، زارا وائس میں خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، علی رضی اللہ عنہ، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق اور عزت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا میں اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی اس کا مددگار باقی نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے تو کبھی بھی یہ 7 گناہ نہ کرنا۔ عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ عنہ، 7 گناہ کون سے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا گناہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرا گناہ جادو کرنا ہے۔ جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ جادو کرنے سے ہمیشہ بچو، اس گناہ کو بھی نہ کرو۔ تیسرا گناہ، کسی کو ناحق مارنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا، اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ چوتھا گناہ، سود کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ پانچواں گناہ، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ کسی کا حق نہ مارو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انصاف بہت سخت ہے، لہٰذا کسی یتیم کا مال کبھی ہڑپ نہ کرنا۔ چھٹا گناہ، میدان جہاد سے بھاگ جانا ہے۔ اور 7واں گناہ، نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سورہ نور میں آیا ہے، ترجمہ، وہ لوگ جو پاک دامن عورت یا پاک صاف عورت پر الزام لگا دیتے ہیں حالانکہ وہ اچھی نیک ہے، پردے والی ہے، نماز روزہ کرنے والی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، جو اپنی زبان کھولیں گے الزام لگانے کے لیے اگر ان سے گواہی مانگی جائے گی، لہٰذا ان گناہوں سے بچو کہ یہ گناہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں توبہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔